تحریک مسلم شبان کے صدر جناب مشتاق ملک نے ایک وفد کے ساتھ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم سے ملاقات کی اور مسلم میت کی شمشان گھاٹ میں ہوئی تدفین کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک تحریر دی۔ اس موقع پر تحریک مسلم شبان کے صدر جناب مشتاق ملک، جناب امجد اللہ خان MBT اسپوک پرسن بھی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں AHN نیوز چینل کے نمائندے عبد القادر کی یہ رپورٹ۔ کا پیشنٹ تھا، خون بہ رہا تھا، باڈی میں سے کچھ بو آ رہی تھی، تو مقامی طور پر بغیر کسی سے مشورہ کرے کے، کسی سے مشورہ، حالانکہ وہاں کے جو مقامی کارپوریٹر ہے بازو کے خواجہ میاں، ان کی وائف آسیہ کارپوریٹر ہے، کسی سے بغیر مشورہ کرے کے یہ اپنے طور پہ فیصلہ کر کے وہ فیملی ممبر اور یہ سندیپ دونوں جنے جا کے وہاں پر بازو کے ایک مسان گٹی ہے، وہاں کا کارپوریٹر ہے چندرا شیکر، وارڈ نمبر 1 کے انہوں کارپوریٹر ہے، وہاں پر تدفین عمل میں آئے۔ اس سے یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی اس میں ایک بے عزتی ہو گئی کہ اتنے 75,000 وقف کی جائیداد رہنے کے باوجود میں ایک مسلمان کو قبرستان کی جگہ نہیں ملی، ایک مسلمان کو لے کے جا کے مسان گٹی میں تدفین عمل میں آیا۔ اب یہاں پر کوئی سازش ہے یا متولیہ نہیں دیے، ہم وقف بورڈ چیئرمین صاحب سے 3 مطالبات کرے ہیں۔ پہلا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ایک ہیلپ لائن نمبر قائم کریں، کیونکہ آئے دن روزانہ شکایت آ رہی ہے کہ متولی حضرات جو ہے قبرستان کے لیے 25,000 50,000 یا جگہ نہیں ہے بول دیتے، اس کے اوپر کیا ایکشن لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آنے والے بورڈ میں ریزولوشن پاس کر کے پورے پولیس اسٹیشنوں کو میں انٹیمیشن دوں گا کہ اگر تدفین کے لیے روکے تو کیس بک کرو ان کے اوپر۔ دوسری چیز ہم یہ بولے کہ جو کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کفن دفن کے لیے بھی نہیں رہتے، تو 5,000 روپے وقف بورڈ سے سینکشن ہوئیں گے، 5,000 روپے وقف بورڈ سے دیے جائیں گے۔ تیسرا ہم مطالبہ کریں کہ بھئی آپ وقف بورڈ کے متولیوں کے خلاف میں کوئی ایکشن لیتے تو چیئرمین صاحب یہ کہا کہ میں ریزولوشن میں پاس کرنے کے بعد میں ان کو نوٹس سرو کروں گا، لیکن مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کیونکہ جتنے متولی سب سیاسی متولی اپوائنٹڈ ہے، یہ لوگ پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین کیا، مائنارٹی ویلفیئر منسٹر ہمارے جس کے پاس پورٹفولیو ہے محمود علی صاحب بھی ان کے خلاف میں ایکشن نہیں لیتے، کیونکہ مسلسل کئی سالوں سے اس کی شکایت آ رہی کہ متولی حضرات قبرستان کے لیے جگہ نہیں دے رہی۔ اگر 1 2 3 متولیوں کے اوپر کیسز بک کر کے ان کو جیل کو بھیجتے تو آج یہ ہماری بے عزتی نہیں ہوتی۔ یہ بدبختانہ واقعہ ہے، پورے تلنگانہ کے جتنے مسلم لیڈر ہے، وقف بورڈ چیئرمین ہے، سب کی بے عزتی ہے کہ ایک ہمارے رہتے ہوئے ایک مسلمان کو لے جا کے وہاں پر تدفین کرے۔ تو اس کی پولیس کی CID سے بھی انکوائری ہونی چاہیے، کیا یہ دانستہ طور پہ ہوئی تدفین یا نادانستہ طور پہ ہوئی؟ کئی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے واسطے تو یہ چال نہیں چلا گیا، اس کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے۔ وہاں کی حالت کیسے ہے صاحب؟ نہیں، ابو وہاں پر دیکھیے کہ ابھی میں وہاں پر جب گیا، وہاں سے آ رہا تھا تو یہ دیکھا کہ کچھ غیر مسلم حضرات یعنی ہندو حضرات یہ بول رہی کہ وہ ہندو شمشان گھاٹ میں سے وہ مسلمان کی لاش نکالو بول کے بھی کوئی ڈیمانڈ آ رہا بول کے، اب اس کے اوپر ہمارے مفتی، ہمارے چیئرمین صاحب اور ہمارے ہوم منسٹر کیا ایکشن لیتے ہیں، ہم ان کے ایکشن کا انتظار کریں۔ آج وقف بورڈ کو تحریک مسلم شبان کا ڈیلیگیشن آیا تھا اور جمعۃ الوداع کو جو دلخراش واقعہ حیدرآباد میں ہوا ہے کہ ایک مسلم میت جو محمد خواجہ کی تھی، جو گدوال سے 5 یا 10 سال پہلے حیدرآباد مائیگریٹ کر کے آ گئے تھے، یہیں سٹیزن تھے، تو ان کی میت جو ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا، 5 قبرستانوں کو پھرا گیا، جس میں نمبر 1 مسجد رحمت اللہ عالمین کا قبرستان، جو اس مسجد کو سمجھیے کہ قریب لگا ہوا ہے، جو فی الوقت تھوڑا سا ڈسپیوٹیڈ ہے، وہاں ریونیو اور سمجھیے کہ وقف بورڈ کے درمیان تنازعہ چل رہا ہے، وہاں جگہ نہیں دی گئی، اور ہمارے درگاہ لنگر ہاؤس کے قبرستان میں جگہ نہیں دی گئی۔ لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے سامنے جو قبرستان ہے، وہاں کی کمیٹی نے بھی ان کو اجازت نہیں دی، اور اس کے ساتھ پیرن چرو کا جو قبرستان ہے وہاں بھی اجازت نہیں دی گئی، اور سن سٹی کا قبرستان میں بھی اپروچ کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ فری آف تدفین کے لیے بات کی جا رہی تھی، وہاں پیسے دے کر تدفین کرنے کی بات کی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھیے کہ تدفین کا وہاں پر اجازت، ان 5 قبرستانوں میں ایک مسلم میت کو تدفین کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ کہا گیا، بعض تو افسوسناک بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ بھئی آپ گدوال
سے آئے تھے حیدرآباد کو، لہٰذا میت کو گدوال لے کر جاؤ. تو یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے، انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے، اور یہ شہر حیدرآباد کے مسلمانوں، مسلم تنظیموں اور خود وقف بورڈ کے لیے بھی شرمناک واقعہ ہے. تو اس سلسلے میں بہرحال آج میں چیئرمین صاحب سے گفتگو کیا. الحمدللہ چیئرمین صاحب نے اس پر کوئک ریسپانس دیا، ایمانی حرارت کے تحت ریسپانس دیا. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان تمام سمجھیے کہ ذمہ داروں کو نوٹس ایشو کی جائے گی. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے، تو نوٹس ایشو کی جائے گی. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کرمنل کیس بھی وقف بورڈ فائل کرے گا. تو ہم منتظر رہیں گے ان اقدامات کے. اور ایک بات جو بہتر آئی ہے، وقف بورڈ فیصلہ لے گا کہ کوئی بھی قبرستان میں کسی بھی مقام کے سٹیزن کو دفن کیا جائے. اب پیسے لے یا نہ لیں اس پر میں سمجھیے کہ کوئی بات نہیں کہوں گا، وہ ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کو چیئرمین صاحب جانے، متولی جانے. لیکن جہاں تک کہ ایک مطالبہ ہمارا تھا کہ کوئی بھی میت کسی بھی علاقے کی ہو، کسی بھی ریاست کی ہو، اگر وہ میت قبرستان کو، حیدرآباد کے قبرستانوں کو آتی ہے تو وہاں کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تدفین کی اجازت دے. اور وقف بورڈ یہ رولز اینڈ ریگولیشن ابھی سمجھیے کہ نئے رولز اینڈ ریگولیشن وضع کر کے وہاں پر سمجھیے تمام متولیز کو اس سے آگاہ کیا جائے گا. تو یہ ہمارا مطالبہ تھا، لیکن یہ شرمناک واقعہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اور میں سمجھیے کہ جو ہمارے ہندو بھائی، ایک چندر شیکھر کاؤنسلر ہے اس ایریے کا، دوسرا سندیپ ہے جو TRS ورکر ہے، اس نے جو جدوجہد کی ہے اس موتا کی، اس میت کی تدفین کے لیے، وہ قابل تعریف ہے. وہ گنگا جمنا تہذیب کو شہر حیدرآباد میں ایک نئی جلا دینے کے برابر ہے. اور آخر کار اس سندیپ نے فیصلہ کیا کہ جب کوئی مسلمان نہیں دے رہے ہیں تو شمشان گھاٹ میں اس کی تدفین کر دی جائے. تو شمشان گھاٹ میں ایک مسلمان کی جمعۃ الوداع کے انتقال پر، اور ہارٹ اٹیک سے سمجھیے انتقال ہوا ان کا، شمشان گھاٹ میں ان کی تدفین ہوئی، جو شرمناک ہے. ہمارا دل اس سے دہل گیا. بہرحال وقف بورڈ کو ہم نے مطلع کیا ہے، وقف بورڈ نے ایکشن سمجھیے لینے کی تمانیت دی ہے، چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم صاحب، اور ہم ایکشن کے منتظر رہیں گے. شکریہ. ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے رہے وقت پر.